رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 18واں پارہ سورہ نور کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر رب تعالی اہل ایمان کی دو علامتیں، دو نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں نے اور آپ نے اپنا جو ہے تجزیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ دو علامتیں، دو نشانیاں میرے اور آپ میں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں دین کی فکر اور اہل ایمان میں شامل فرمایا۔ لیکن اگر یہ دو علامتیں نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اور آپ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کی وجہ کیا ہے؟ ریزن ہے باقاعدہ۔ یہ علامتیں کب انسان کے اندر ایمان کی نشانیاں کب ظاہر ہوتی ہیں، ان کا اظہار کب ہوتا ہے؟ بس یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے صحیح بیان کرنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان اور عباد الرحمن جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی والے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کی علامت بیان فرمائی۔ فرما رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ جو ایمان والے ہیں، فرمایا ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت، انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتی۔ یعنی میں اور آپ بھی، ہر شخص کاروباری ہے، کوئی مزدوری ہے، دہاڑی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کیا، ہر شخص اپنے پیٹ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دنیوی آسائشوں کے لیے، دنیوی آرام کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا جب وقت آ جاتا ہے نماز کا، اللہ کے ذکر کا جب وقت آتا ہے، نماز کے قائم کرنے کا جب وقت آتا ہے، یا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جب وقت آتا ہے، تو یہ چیزیں، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ لین دین رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں بنتی، آڑے نہیں بنتی، اللہ کے ذکر سے اسے غافل نہیں کرتی۔
کیا میری اور آپ کی یہی پوزیشن ہے؟ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ نماز کے اوقات میں سے اب یہ نماز کا وقت ہے، اذان ہو یا کہ نہ ہو۔ کیا میں اور آپ اپنا بزنس، کاروبار، لین دین، خرید و فروخت ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نماز کے وقت، اللہ کے ذکر کے وقت؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو خوش ہو جائیں، میں اور آپ اپنے مقدر پہ۔ نہیں کرتے تو پھر فکر کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ہیں انہیں اللہ کے ذکر سے نہ تو لین دین، خرید و فروخت، تجارت، بزنس، کاروبار، اللہ کے ذکر سے، نماز سے انہیں غافل نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی غافل ہے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہوتا رہے، وہ اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں، وہ خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے۔ اگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے اور فکر کرے، کیونکہ ایمان والوں کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار، بزنس، خرید و فروخت، لین دین اور دیگر جتنی بھی تقریبات ہیں ان کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ خرید و فروخت، یہ لین دین، یہ تجارت مطلوب ہے، مقصود ہے، ضروری ہے کہ میں اور آپ یہ کریں، یہ جائز ایک کام ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، نماز قائم کرنے سے غافل کر دیتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہیں، تو پھر یہ کام بھی جائز نہیں رہتا، کیونکہ جس رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے وقت بھی مقرر فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا جمعے والے دن جب تمہیں بلایا جائے اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف، خطبہ جمعے کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، چلے آؤ، وذروا البیع، اب بزنس، کاروبار، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارا یہ کام، اللہ کے ذکر کی طرف آ جانا، کاروبار، بزنس کو چھوڑ دینا، اللہ کے ہاں بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ جب ایک جائز کام ہے، اس کام کی اجازت نہیں ہے نماز کے اوقات میں، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بزنس، کاروبار کی، لین دین کی اجازت نماز کے اوقات میں جائز نہیں ہے، تو جو وہ تقریبات جو پہلے سے ہی ناجائز ہیں، حرام ہیں، فضولیات میں سے ہیں، وہ تو ظلم عظیم ہو جاتا ہے، ظلم اور ڈبل ظلم ہے، کہ ایک تو وہ ایسے گناہ میں انسان ملوث ہے، ایسی تقریبات، ایسی محفلوں اور ایسی مجالس میں وہ مصروف ہے جو کہ غیر شرعی ہیں، اور پھر ایک گناہ تو وہ کرتا ہے، دوسرا نماز کو قائم نہ کر کے، ذکر کا اہتمام نہ کر کے، دین اور اسلام کی پرواہ نہ کر کے مزید وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے بزنس، کاروبار، لین دین، فروخت، جو بھی معاملات کرنے ہیں تم نے، خرید و فروخت کرنی ہے، اجازت ہے، لیکن نماز کے اوقات میں اجازت نہیں ہے۔
ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ ویران ہیں، ویران. اور کچھ لوگ بیچارے نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو پہلے سے حرام اور ایک ناجائز کام ہوتا ہے، اپنا وقت ضائع کرنے والا، موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی ویسے بس گپ شپ میں مصروف ہے بیچارہ. یہ اہل ایمان کی علامات نہیں ہیں، اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان اللہ کے ذکر سے غافل کیوں نہیں ہوتے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا گاہک کیوں نہ آ جائے، لاکھوں کا گاہک آ جائے، لیکن نماز کا جو وقت ہے وہ بزنس مین، کاروباری آدمی وقت پہ پڑھے گا، وہ نماز سے غافل نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ دنوی چاہے کتنا ہی مفاد اسے کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو، دنوی چاہے کتنا ہی فائدہ اسے نہ مل رہا ہو، لیکن وہ غافل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری علامت یہ ہے یخافون. پہلی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے اہل ایمان کو کوئی چیز غافل کر سکتی، ان کا بزنس، کاروبار، ان کی خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی. اور دوسری علامت یہ ہے یخافون یومن، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور قیامت کا ڈر، آخرت اور عاقبت کا ڈر، یہ انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے. اگر اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو نا تو کبھی بھی انسان جرائم سے، کرائم سے کبھی بھی نہ بچ پائے. اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ اسے حقیقی معنی میں بغاوت سے، نافرمانیوں سے روک کر کے رکھتا ہے. یہ خوف اللہ کا ڈر یا آخرت کا جو ڈر ہے، یہ جب نکل جائے گا تو انسان پھر جانور بن جائے گا. حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں رہے گی، رشتوں کی کوئی پہچان نہیں رہے گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پس پش ڈالے گا، فراموش کر بیٹھے گا. لیکن جب تک اس کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، قیامت کا یقین ہے، اللہ کا یعنی آخرت کا، قیامت کا ڈر ہے اس کے دل میں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو، اپنی ڈگر کو چینج کر دے، بدل دے؟ چونکہ وہ دن جو ہے انتہائی زیادہ کڑا دن ہے، انتہائی زیادہ دشوار اور سخت دن ہے. اس دن کی ہولناکیاں رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر جا بجا بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ اہل ایمان اس دن سے ڈرتے ہیں. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ترازو ہاتھ میں ہے، لاکھوں کا گاہک سامنے کھڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کے بعد وہ اپنا ترازو وہیں رکھتے ہیں اور پھر لپکتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، مساجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. دنوی مفاد کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی ترجیح نہیں دیتے، چونکہ انہیں پتا ہے ایک انتہائی زیادہ دشوار دن آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں. اور اس دن کی ہولناکی، خوفناکی، رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سورہ عبس میں فرمایا جب قیامت آئے گی، وہ ہولناک، خوفناک گھڑی جب رونما ہوگی تو کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
انسان خونی رشتوں سے بھاگے گا. دیکھیں، تصور کیجئے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھائی سے بھاگے گا، بھائی کو چھوڑ دے گا. بھائی کو دنیا میں انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حالات کبھی کبھار ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر کسی حد تک چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں جی، ویسے بھائی جو ہے سپورٹ ہوتی ہے نا، بازو ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کر کے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، الہی میں تجھ سے ہارون مانگتا ہوں. فرعون کے پاس جانا ہے تبلیغ کے لیے، تو سپورٹر کے طور پر میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا دے اور اس بھائی کے ذریعے میری پشت کو جو ہے نا مضبوط کر. رب العالمین نے فرمایا قال سنشد عضدک، ہم نے تیرے بازو کو مضبوط کر دیا، یعنی بھائی ہارون دے دیا تجھے. یہ بازو ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے انسان کی. لیکن دنوی حالات ایسے ہوتے ہیں، شادی کے بعد منہ اپنا اپنا ہو جاتا ہے. بیگمات انسان کو مجبور کرتی ہیں، اولادیں مجبور کرتی ہیں، تو آہستہ آہستہ کاروبار الگ پھر جو ہے جوائنٹ سسٹم سے نکل کر کے الگ الگ ہو جاتا ہے انسان. لیکن پھر بھی مکمل طور پر کبھی کوئی کسی بھائی کو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھائی کو چھوڑ کر کے کہیں بھائی کسی حق کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں بھائی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، رب العالمین نے فرمایا انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھی. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دنیا میں ان رشتوں کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں آخر دم تک ان رشتوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اور اگر بھائی کو کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے، بعد میں بعض ایسے بھی بدبخت ہیں والدین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو بیوی کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اولاد کو کوئی چھوڑتا ہے؟ اور پھر وہ بھی اولاد نرینہ، بیٹے لڑکے، ان کے حصول کے لیے انسان عدالت کا بوہا کھٹکھٹاتا ہے، کیس لڑتا ہے، ان کے حصول کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. سورۃ المعارج میں رب العالمین نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، فرمایا آسمان جو ہے نا، یہ آسمان پگھل جائے گا تانبے کی طرح قیامت والے دن. یہ بھاری بھرکم عظیم الجثہ، یہ آسمان اللہ کی عظیم بڑی مخلوق، یہ پگھلے گی. یہ آسمان پگھلے گا کیسے؟ جیسے تانبا پگھلتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا کوئی حال پوچھنے کو تیار ہوگا نہیں.
حمیم کوئی گہرا جگری یار دوست کسی کا حال نہیں پوچھے گا. حالانکہ یبصرونہم وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. رب تعالیٰ ایک دوسرے کو دکھائے گا, انہیں اپنے رشتوں کو دکھائے گا, اپنے دوستوں کو دکھائے گا. لیکن رب العالمین نے فرمایا یود المجرم چاہے گا مجرم. مجرم کون ہوتا ہے جی؟ رب دا مجرم کیڑا ہے؟ گناہ گار, وہ خطا کار جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی قدر, دین کی قدر, اسلام کی قدر, قرآن و سنت کی قدر نہیں کی, جس نے اپنے وقت کی, اپنی زندگی کی قدر نہیں کی, مجرم ہے. اللہ نے وقت کس لیے دیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے یہ بات کی. دیکھیں کیا مقصد ہے. کاروبار کرنا یہی مقصد ہے نا, دنیا کمانا یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ دنیا کے پیچھے خوب دوڑ لگانا, بھاگنا یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ ہے نا یہ مقصد. اور ساری تخلیق دا, پیدائش دا, جمنے دا کیا مقصد ہے؟ پوچھ رہے ہیں تھوڑے کو. دنیا کمانا مقصد ہے نا, لگتا ہے یہی مقصد ہے. وہ یہ مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے جی؟ عبادت, اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. تو کیا میں اور آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ بس مسجد میں آتے ہیں جی جمعے کو, بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جوئی باہر نکلے, پھر وہی دنیا کی ضلالتیں, وہی خباثتیں. یہ دنیا اتنی بری ہے, انسان کے پاؤں کو چھوڑتی نہیں ہے, بڑی مضبوطی سے پکڑتی ہے. اللہ اکبر. یود المجرم مجرم چاہے گا, گناہگار و خطاکار چاہے گا, جس نے کبھی نماز کی طرف دھیان نہیں دیا. اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے, جو نماز کے لیے نہیں آتا پکا بولو مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ اوے بے نمازی رب دا مجرم ہے کہ نہیں؟ صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, مجرم ہے. صاحب استطاعت ہے, حج نہیں کرتا, مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں, حج سب پہ فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. ذرا اپنے آپ نے ٹٹولو.